الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ذی الحج کی 9 تاریخ ہے اور کل ذی الحج کی 10 تاریخ ہوگی۔ آج کا دن جمعۃ المبارک کا دن ہے اور کل کا دن عید الاضحیٰ کا مقدس اور پاکیزہ دن ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر سب سے اہم ترین کام ہوتا ہے قربانی کرنا۔ قربانی کرنے سے زیادہ بہتر کام، افضل کام عید الاضحیٰ کے دن کوئی اور نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے الحمدللہ میں نے کچھ اشعار پر مشتمل ایک نظم لکھی ہے جس کا عنوان ہے نظم قربانی، مشتمل بر مسائل قربانی۔ اس نظم قربانی کے اندر موٹے موٹے قربانی کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو شاعری کی شکل میں ڈھالا ہے اور اس میں قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر بہت سارے مسائل کو کور کیا ہے۔ وہ نظم اس مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور جو اس کے اندر مسائل بیان ہوئے ہیں انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی ان کی بھی وضاحت کروں گا۔ بہت سارے مسائل آپ کے علم میں انشاءاللہ آئیں گے اگر آپ توجہ فرمائیں گے۔ توجہ کے ساتھ یہ نظم جو قرآن و حدیث کے آئینے میں لکھی گئی ہے اس کو سماعت کریں اور مسائل قربانی مختصر وقت میں سیکھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اس نظم کا پہلا شعر ہے: نصاب کے مالک مومن پر قربانی کرنا واجب ہے، نصاب کی مالکہ مومنہ پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ یعنی جو نصاب کا مالک مسلمان ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، ان پر قربانی کرنا واجب ہے۔ نصاب کتنا ہے؟ 1,90,000 روپے 2025 کا حکومت پاکستان نے نصاب کا اعلان کیا ہے۔ اس میں صرف ایک چیز کا فرق ہے، زکوٰۃ کا نصاب ہی قربانی کا نصاب ہے، لیکن ایک چیز کا فرق ہے وہ یہ کہ قربانی کے لیے 5 چیزیں بنتی ہیں اور زکوٰۃ کے لیے 4 چیزیں بنتی ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے سونا، چاندی، نقد رقم اور مال تجارت۔ قربانی کے لیے بھی یہی چاروں چیزیں ہیں، ایک چیز کا فرق ہے وہ یہ کہ گھر میں ایسے فالتو کپڑے اور برتن، فرنیچر، دیگر چیزیں جو پورا سال ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوتی ان کی قیمت کا بھی حساب لگایا جائے گا۔ اگر ان کی قیمت ملا کر مجموعی طور پر 1,90,000 روپے کو پہنچ جائے تو قربانی ادا کرنا ان کے مالک پر واجب ہوگا، لازم ہوگا، ضروری ہوگا۔ تو ایسا بندہ جس کے پاس ان 5 شکلوں میں سے کسی بھی شکل میں نصاب پورا ہو جائے اس پر قربانی واجب ہے، اختیاری چیز نہیں، جی چاہے تو کر لیں اور جی چاہے تو نہ کریں۔ مرد اتنی جائیداد کا مالک ہے اس پر قربانی واجب ہے، بیوی اگر اتنی استعداد کی مالک ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اولاد خود مختار ہے، اپنا کماتی ہے، اپنا کھاتی ہے، تو ان کے پاس اتنی رقم آ جائے تو ان پر بھی قربانی کرنا واجب رہے گا۔ اگر اولاد کما کر اپنے والدین کو دے دیتی ہے تو پھر والدین ہی ذمہ دار رہیں گے۔ تو یہ پہلا شعر ہے جس کے اندر میں نے جو خلاصہ بیان کیا وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوسرا شعر ہے اس کا: 7.5 تولہ سونے پر
52.5 تولہ چاندی پر، چاندی کے نصاب کی دولت پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی موجود ہو، یا ان دونوں کے ذریعے نصاب پورا ہو جائے، تو ایسے بندے کے اوپر قربانی کرنا واجب رہے گا، جبکہ یہ سونا اور چاندی مل کر 1,90,000 روپے کی مالیت کو پہنچ جائیں، تو وہ بندہ شریعت کی نظر میں امیر ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو غریب کہتا رہے، شریعت اس کا اعتبار نہیں کرتی۔ اب ایک بات یہ ہوتی ہے، عام طور پہ جو ہماری ملکیت ہوتی ہے، ہمارے پاس تھوڑا سا سونا پڑا ہوتا ہے، تھوڑی سی چاندی پڑی ہوتی ہے، تھوڑی سی نقد رقم ہوتی ہے، تھوڑا سا کاروبار مال تجارت ہوتا ہے، تھوڑے سے کوئی نقد پیسے پڑے ہوتے ہیں۔ اب کیا کریں؟ اب ان سب کو مجموعی طور پر ملائیں گے، ملا کر ان کی مجموعی مالیت اگر 1,90,000 روپے کو پہنچ جائے، تو شریعت کی نظر میں ایسا بندہ امیر ہے اور اس پر قربانی کا ادا کرنا واجب ہے۔ یہی بات اس انداز میں کہی گئی ہے، وہ تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چاندی، تھوڑی سی نقدی، غور کرو، چاندی کے نصاب کی قیمت پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یعنی چاندی کے نصاب کی قیمت اگر مکمل ہو گئی تو پھر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ یعنی تھوڑی تھوڑی ساری چیزیں تو قربانی کے لیے چاندی کے نصاب کو دیکھیں گے، یعنی 52.5 تولہ چاندی جتنے کی مارکیٹ میں آ رہی ہے وہی 1,90,000 روپے کی آ رہی ہے، اپ ڈاؤن تھوڑی سی ہوتی رہتی ہے، لیکن حکومت پاکستان بھی 1,90,000 روپے کا جو اعلان کرتی ہے وہ چاندی کے حساب سے کرتی ہے، تو اس پر بھی قربانی ادا کرنا واجب ہے۔ شوہر بھی مالدار ہے، بیوی بھی مالدار ہے، تو دونوں پر الگ الگ سے قربانی ادا کرنا واجب ہوگا، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ ایک اگلا شعر سنیں، 87 گرام ہیں سونے کے، چاندی کے 612 گرام، ان نئے پیمانوں کے موافق بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ آج کل آپ کو پتا تولے والا سسٹم نہیں چل رہا، گراموں والا سسٹم زیادہ چل رہا ہے مارکیٹ میں، تو اگر آپ نے گراموں میں سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ 87 گرام آپ کے پاس سونا موجود ہے، یا 612 گرام چاندی موجود ہے، یا یہ دونوں مل کر چاندی کے نصاب کو پہنچ جائیں، تو ایسے بندے پر بھی قربانی کا ادا کرنا واجب، لازم اور ضروری رہے گا، اختیاری معاملہ نہیں کہ اس دفعہ موڈ بنا تو قربانی کر لی، اس دفعہ نہیں موڈ بنا نہیں کی، یہ ایسے نہیں چلے گا، اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ قربانی سنت تو ہے لیکن واجب درجے کی سنت ہے، لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں۔ ابھی ٹائم ہے، جو قربانی کر سکتے ہیں بلا وجہ سستی کر رہے ہیں یا شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو وہ اپنی قربانی کا بندوبست کریں، یا مستقل جانور خریدیں اور یا کسی بڑے جانور کے اندر حصہ لیں۔ اب جانور کیسا ہونا چاہیے وہ بھی سن لیں۔ اندھے کانے لاغر لنگڑے کی قربانی نہیں، قربانی نہیں۔ ہاں بے عیب اونٹ گائے بکرے کی قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی جانور قربانی والا اندھا ہے، اتنا اندھا ہے کہ اس کا اندھا پن واضح ہے، اتنا کانا ہے کہ اس کا کانا پن واضح ہے، اتنا کمزور ہے کہ اس کی جو ہے ہڈیاں نظر آ رہی ہے، گوشت نظر ہی نہیں آ رہا، یا اتنا لنگڑا ہے کہ وہ قربان گاہ تک چل کر بھی نہیں جا سکتا، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی، عیب دار ہے، اور اللہ عیب دار چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورت چیز ہی کو پسند کرتا ہے۔ چوتھے سپارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز کامل نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہے۔ اللہ بھی دیکھتا ہے کہ محبوب چیز کو میرا بندہ خرچ کرتا ہے، یا ایسے ہی جو کوڑے کرکٹ کے لیے سامان پڑا ہوا اسی کو میرے راستے میں دے کے کام چلاتا ہے اور بخشش کے لیے کوئی ہیلا نکالتا ہے۔ اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ آگے کچھ افراد ایسے جن پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ کون ہے؟ مسافر و مجنون و مفلس پر قربانی نہیں، قربانی نہیں۔ نصاب کے مالک امراء پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ایسا بندہ ہے جو مسافر ہے، سفر میں، شرعی سفر میں جا رہا ہے، یا مجنون پاگل ہے،
یا اتنا غریب ہے نصاب کو نہیں پہنچتا، تو اس پر قربانی واجب نہیں، نہ وہ گنہگار ہوگا۔ اس لیے جو غریب مسلمان ہیں جو قربانی کر ہی نہیں سکتے، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے ان سے گناہ ویسے ہی ختم کر دیا۔ لیکن پھر بھی کوئی غریب مسلمان قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی، اگرچہ اس پہ واجب نہیں ہے۔ ہاں جو امیر مسلمان ہیں ان سب پر قربانی واجب ہے۔ آگے آ جائیں، آج کل ہم بہت ساری چیزیں بھی رکھتے ہیں اپنی ملکیت میں، اس حوالے سے گاڑی ہو کہ فالتو کپڑے ہو برتن اور پلاٹ تجارت کی، گاڑی ہو کہ فالتو کپڑے ہو برتن اور پلاٹ تجارت کے سامان تجارت نصاب کو پہنچے، قربانی کرنا واجب ہے۔ کسی کے پاس گاڑی ہے اضافی یا فالتو کپڑے جو پورا سال استعمال نہیں ہوتے، یا برتن ایسے ہیں جہاں ڈنر سیٹ لے کے رکھ لیتے ہیں، پورا سال استعمال نہیں کرتے، یا پلاٹ کمرشل چھوڑے ہوئے ہیں، یا گاڑی کمرشل لے کے چھوڑی ایک اپنے یوز کی، اپنے استعمال کی، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اپنی گاڑی اپنے استعمال کے لیے رکھی ہوئی، چاہے وہ کروڑوں روپے کی ہے، وہ گاڑی جو کمرشل چلتی ہے یا جس کو بیچنے کی نیت ہے، اضافی ہے یا پورا سال استعمال نہیں ہوتی، گاڑی ہو، فالتو کپڑے ہوں، برتن ہو، فرنیچر ہو، یا تجارتی پلاٹ ہوں جنہیں کمرشل پلاٹ کہتے ہیں، جو مہنگا ہونے کے انتظار میں پڑے ہوئے ہیں، جیسے ہی مہنگے ہوں گے بیچ دیں گے۔ وہ پلاٹ تجارت کے ہیں، ان کی مالکیت کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر وہ 1,90,000 روپے کی قیمت کو یہ چیزیں پہنچ جائیں تو قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ آج کل ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں، چاہے باہریہ ٹاؤن میں پلاٹ لیے ہوئے ہیں، چھوڑ کے پٹکے ہوئے ہیں، اور چھوڑ کے ان کو فالتو میں رکھا ہوا ہے، لیکن ان کی بات سنیں، بس یار برا حال باقی دیہڑے، شکر نہیں ہے، الحمدللہ نہیں نکلتا۔ ایک قربانی سے بچنے کے لیے کتنا جتن کرتے ہیں، حالانکہ وہ قربانی تو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کے بدلے میں آخرت بچے گی۔ یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، ان کی آخرت کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ کہاں آخرت سمندر کی طرح، کہاں دنیا قطرے کی طرح، تو قطرے پہ مر رہا ہے، سمندر کو چھوڑ رہا ہے۔ تو حوصلہ بڑا رکھنا چاہیے، قربانی جب بھی کرنی خوش دلی سے کرنی ہے، مسکرا کے کرنی ہے۔ چڑیوں کی طرح دانوں پہ گرتا ہے کس لیے، پرواز رکھ بلند کہ بن جائے تو عقاب۔ تو پرواز ایک مسلمان کو بلند رکھنی چاہیے۔ آگے ہے مال نصاب قربانی پر سال گزرنا شرط نہیں، سر دست نصاب کے مالک پر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کے پیسے آج کل آج کسی کے پاس پیسے اچانک آ گئے، قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ اس پر سال گزرنا شرط نہیں، جس طرح زکوٰۃ کے اوپر سال گزرنا شرط ہوتا ہے، قربانی میں ایسا نہیں ہوتا۔ سر دست اگر نصاب کا مالک بن گیا، اچانک فرض کرے آج کوئی بندہ غریب تھا، آج ہی 2 لاکھ روپے آ گئے اس کے پاس، تو قربانی کرنا واجب ہو گیا۔ اگلا شعر ہے، شوہر اپنے مال کا ہے مالک، بیوی کے مال کا مالک نہیں۔ شوہر اپنے مال کا ہے مالک، بیوی کے مال کا مالک نہیں، نصاب کی مالکہ بیوی پر قربانی کرنا واجب ہے۔ شوہر علیحدہ سے صاحب نصاب ہے، بیوی علیحدہ سے صاحب نصاب ہے، دونوں پر قربانی واجب ہے۔ یہ نہیں کہ گھر میں بس ایک ہی کرے گا، امیری کو دیکھا جائے گا۔ جس طرح نماز اپنی اپنی، روزہ اپنا اپنا، زکوٰۃ اپنی اپنی، عبادت اپنی اپنی، تو قربانی بھی اپنی اپنی۔ بعض اوقات بیوی امیر ہوتی ہے، شوہر غریب ہوتا ہے، تو بیوی پر قربانی واجب ہے، شوہر پر نہیں۔ بعض اوقات شوہر امیر ہوتا ہے، بیوی غریب ہوتی ہے، تو شوہر پر قربانی ادا کرنا واجب ہے، بیوی پر نہیں۔ چونکہ بیوی کے بعد جتنا زیور ہوتا ہے، فرنیچر کا جتنا سامان ہوتا ہے، یہ وہ سب کچھ مرد تو ویسے ہی قبضہ گروپ بنا ہوتا ہے، اس کا نہیں ہوتا، وہ اس کی بیوی کا ہوتا ہے، جو اس کے ماں باپ نے سونا پہنایا ہے، یا فرنیچر ہے، یا فالتو کپڑے برتن ہیں، کوئی وغیرہ قیمتی چیزیں ہیں، یہ تو آج کل ویسے ہی یعنی استعمال کر لیتے ہیں مرد حضرات، اس کے مالک نہیں ہوتے۔ صدقہ کرو قربانی نہیں، ہیں قائل اس کے کچھ جاہل، حالانکہ نصاب پہ ہر صورت قربانی کرنا واجب ہے۔ کچھ جاہل آج کل ایسے بھی نکلے ہوئے ہیں
وہ کہتے ہیں یار صدقہ و خیرات کرو، قربانی کرنے کی ضرورت نہیں، غربت کہاں پہنچی ہوئی، تم قربانی کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، قربانی کرنے کی بجائے صدقہ و خیرات کرو، غریبوں کی مدد کرو، یتیموں مسکینوں بیواؤں کی مدد کرو۔ ایسے کچھ جاہل پائے جاتے ہیں معاشرے کے اندر، اور جاہلوں تمہیں کون منع کرتا ہے کہ تم غریبوں پہ خرچ نہ کرو؟ لیکن یہ قربانی کے اوپر اٹیک کیوں؟ یہ جو تمہارا مہنگا ترین 2 لاکھ کا موبائل ہے، اس کو بیچو اور غریبوں کی مدد کرو۔ یہ مہنگی ترین گاڑی رکھی ہوئی ہے، یہ مہنگے ترین پلاٹ رکھے ہوئے ہیں، ان کو بیچو اور غریبوں کی مدد کرو۔ یہ سیکولر لوگ ہیں، یہودی لابی کے لوگ ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کے اندر قربانی کے عمل کو مشکوک بناتے ہیں۔ ایسی جو باتیں کرنے والے، ان پر کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ قربانی قربانی ہے، صدقہ و خیرات اپنی جگہ ہے، پورا سال پڑا ہے۔ تو ایسے جاہل کچھ ہیں، ان میں ایک مشہور جاہل بھی تھا، مجھے بتانا ہی پڑے گا آپ کو، مر گیا وہ، جس کا نام تھا عبدالستار ایدی، جس کا ایدی ٹرسٹ بھی ہے، کراچی میں تھا۔ وہ اس چیز کا قائل تھا، حالانکہ اس نے کتنا گیٹ اپ بنایا ہوا تھا، سارا آپ کو پتہ ہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ وہ اس چیز کا قائل تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ کئی دین کی باتوں کا دشمن تھا۔ ان میں سے ایک یہ بات بھی تھی، کہتا قربانی نہ کرو، ہمیں آپ چندہ جمع کروا دیں اور بس۔ تو ایسے جاہلوں کے بارے میں یہ شعر ہے۔ آگے شعر ہے، ابراہیم کو دیکھو اسماعیل کے ذبح پر آمادہ ہیں، اب بیٹے کی نہیں بس جانور کی قربانی کرنا واجب ہے۔ حضرت ابراہیم تو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ نے آسانی کر دیا، بیٹا نہیں صرف جانور قربان کر دیں، اللہ بیٹے کی قربانی جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اب ہم جانور بھی نہیں کر سکتے، اس سے بھی جان چھڑا رہے ہیں، صدقہ و خیرات کی طرف بھاگے، سارا سال صدقہ و خیرات کریں، قربانی کے موقع پر صرف قربانی۔ ایسے سیکولر، چونکہ آپ کو پتہ ہے جب قربانی کا جانور ذبح ہوتا ہے، لاکھوں مسلمانوں کو کاروبار ملتا ہے، مسلمانوں کی معیشت مضبوط ہوتی ہے، یہودی بینکوں سے پیسہ نکلتا ہے، جو اوورسیز پاکستانی وہ وہاں کے بینکوں سے پیسہ نکالتے ہیں، پاکستان میں سستی قربانی ملتی ہے دوسرے ملکوں کی بنسبت، وہ یہاں خریدتے ہیں اور مسلمانوں کی معیشت مضبوط ہوتی ہے، تو یہودی لابی کو، اسرائیلی لابی کو مروڑ اٹھتے ہیں۔ وہ پھر ایسے سیکولر بندے بیچ میں چھوڑتے ہیں جی ضرورت نہیں، غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو۔ اب دنیا بہت ایڈوانس جا چکی ہے، ایسے ظالموں پر کڑی نظر رکھیں۔ یہ قربانی تو ہمارے پیارے آقا کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور واجب درجے کی سنت ہے، تو اس طرح کی باتوں سے متاثر نہیں ہونا۔ ہر سال تو موٹے جانور کو قربان کرتا ہے اے بھائی، پھر نفس بدکار کی خواہشوں کی قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک یہ بھی بات یاد رکھنے والی ہے کہ موٹا تازہ جانور تو ہم حصہ لے لیتے ہیں، اس کو ذبح کر دیتے ہیں، اللہ قبول کرے، لیکن اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو بھی ذبح کریں اس موقع پر، کہ ہم نے برے راستے پر نہیں چلنا، شیطان کے راستے پر نہیں چلنا، اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ ان بری خواہشوں کو بھی ساتھ ہی ذبح کر دیں جب جانور ذبح ہوتا ہے، تاکہ ان سے بھی جان چھوٹ جائے۔ اور قربانی کرنی کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، پارہ نمبر 30 سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 میں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ اسی پر ہے، جن و انسان کے لیے بھی نہیں، بت و شیطان کے لیے بھی نہیں، بس اللہ کی خاطر مومن پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اللہ کی خاطر قربانی کرنی ہے۔ اگر گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کی، لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کی، بلے بلے کروانے کے لیے قربانی کی، اپنے موٹے تازے جانور کو گھما کر سب کے اوپر رعب جھاڑنے کے لیے قربانی کی، تو 2 ٹکے کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کی رضا ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ تک تمہاری قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ تک تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو نیت اپنی صاف رکھنی ہے تاکہ قربانی صحیح ہو جائے۔ اگر ایک بھی بد عقیدہ ایسا بندہ جس کا عقیدہ کفر کی حد تک پہنچا ہوا ہے، وہ قربانی کے جانور میں شریک ہوا، کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ لہذا ایسا کوئی خبیث مزاج بندہ جو اسلام کی باتوں کا دشمن ہو، شامل ہو جائے تو اسے نکالیں فوراً اپنی قربانی سے، تاکہ اپنی قربانی کم از کم بچ جائے۔ ایک اہم ترین جو آج کل مسئلہ چل رہا ہے، بس آخری شعر رہ گئے تو وہ میں مکمل کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ قربانی بھینس اور کٹے پر دھوکہ دیتے ہیں چند ناداں، قربانی بھینس اور کٹے پر دھوکہ دیتے ہیں چند ناداں، قربانی ان سے بھی ہو جاتی ہے،
قربانی ان کی بھی ہو جاتی ہے جو قربانی کرنا واجب ہے۔ آج کل یہ مسئلہ بڑا مشہور ہے سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، کہ بھینس کی اور کٹے کی قربانی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی۔ ایک طبقہ اس نے لوگوں کو شک میں ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوتی، کٹے کی قربانی نہیں ہوتی۔ بھینس گائے کی قسم میں سے، گائے کی بہت ساری اقسام ہیں، ساری لغت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے کہ بھینس کی قربانی اسی طرح ہو جاتی ہے جس طرح گائے کی قربانی ہو جاتی ہے، اور کٹے کی قربانی اسی طرح ہو جاتی ہے جس طرح بیل کی قربانی یا بچڑے کی قربانی ہو جاتی ہے۔ تو آج کل اس پہ بڑا وہم پھیلایا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے وہ کٹا زبانی ہوا، بھینس زبانی ہوئی، تو بھائی عرب میں تو بھی بھینس اور کٹا نہیں ہے، نبی پاک کے دور میں یہ تھا ہی نہیں، یہ ایشیائی جانور ہے۔ لیکن ساری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بھینس گائے کی قسم میں سے ہی ایک قسم ہے، اور قرآن پاک سے دلائل موجود ہیں، حدیث مبارکہ سے دلائل موجود ہیں۔ ایک طبقہ ہے کہ اس پر بڑا واویلا مچاتا ہے، حالانکہ ان کے آدھے علماء قائل ہیں بھینس اور کٹے کی قربانی کے، آدھے ابھی تک اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو کسی شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں، بھینس کی قربانی بھی جائز ہے اور کٹے کی قربانی بھی جائز ہے۔ کوئی نہیں مانتا تو اسے کان سے پکڑ کے ہمارے پاس لے آئیں، ہمارے پاس انشاءاللہ سمجھانے کا گر موجود ہے۔ آخری شعر سنیں، سرور کی ہے مولا سے یہ دعا، ہر مومن کو خوشحال بنا۔ سرور کی ہے مولا سے یہ دعا، ہر مومن کو خوشحال بنا، کہے ہر مومن کے مجھ پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ ہر مومن ہی لے لہا کے کہہ اٹھے کہ انشاءاللہ مجھ پر بھی قربانی واجب ہے، اللہ نے مجھے بھی مال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو مالدار بنائے، اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی کاروبار چلا دے، اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی کاروباری رکاوٹیں ختم کر دے، اللہ تعالیٰ سب کو وافر مقدار میں رزق حلال عطا کرے، تاکہ وہ بھی سینہ تان کر کہیں کہ یا اللہ ہم بھی تیرے راستے میں قربانی کریں گے۔ تو انشاءاللہ نیت ہے کہ نہیں؟ جن کے پاس طاقت ہے وہ تو کریں ہی کریں، جن کے پاس طاقت نہیں تو یہ دعا کریں اللہ جب بھی موقع دیا میں مس نہیں کروں گا۔ بعض اوقات بندہ کنجوس ہو جاتا ہے، پیسہ آ جاتا ہے نا تو کہتا ہے چل یار ابھی تو آیا ہی تھا، اس سال تو خرچ کر لو، اگلے سال دیکھی جائے گی۔ ایسے نہیں کرنا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چلاکی نہیں دکھا سکتا، دکھائے گا تو مارا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بات کو مانے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانے، رسول اللہ کی بات کو مانے، رسول اللہ کی ذات کو مانے، دنیا و آخرت کی کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔